بس میری گزارش ہے کہ خدایا اس اجڑے ہوئے گلشن کو دوبارہ سرسبز کریں، اس پہ توجہ دیں، اس کی بات کو سمجھیں۔ نبضوں کے معاملے میں بہت سارے مسائل تھے، بہت ساری باتیں تھیں۔ کوئی کہتا تھا یہ ذیق ہے، کوئی کہتا ہے یہ سلب ہے، کوئی کہتا ہے یہ جید الوزن ہے، کوئی کہتا ہے یہ خارج الوزن ہے، یہ ممتلی ہے، یہ نملی ہے۔ بہت ایسے مسائل تھے کہ اطباء کرام کے لیے سیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک آسان سا سبق اس کے اوپر پیش کیا ہے کہ ایک انگلی پہ جو نبض محسوس ہو، دباؤ دینے سے محسوس ہو، وہ خام بلغم کی نبض ہے۔ طب مفرد اعضاء میں اسے اعصابی غدی کہہ لیں۔ اگر ایک انگلی کلمے والی، شہادت والی انگلی کے اوپر بغیر دباؤ دینے سے جو نبض محسوس ہو، وہ اعصابی عضلاتی ہے، پختہ بلغم کی نبض کہہ لیں۔ دو انگلیوں پہ جو نبض محسوس ہو، وہ عضلاتی اعصابی کہہ لیں یا خام سودا کی نبض کہہ لیں۔ جو تین انگلیوں پہ نبض محسوس ہو، وہ عضلاتی غدی کہہ لیں یا پختہ سودا والی نبض کہہ لیں۔ جو چار انگلیوں تک نبض جائے، وہ خام صفرا والی نبض ہے، غدی عضلاتی کہہ لیں۔ نام کے لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کرسی کو کرسی کہہ لیں، چیئر کہہ لیں، گھڑی کہہ لیں، واچ کہہ لیں، کوئی فرق نہیں۔ جو مرضی نام استعمال کریں، لیکن قانون وہی ہونا چاہیے۔ دو اور دو چار، نتیجہ یہی ہوگا۔ اگر چار انگلی پہ نبض ہوگی تو سوائے غدی عضلاتی یا خام صفرا کے اور کوئی نبض نہیں ہو سکتی۔ جو تین انگلیوں پہ نبض ہوگی، وہ سوائے عضلاتی غدی کے، پختہ سودا کے اور کوئی نبض نہیں ہو سکتی۔ قانون بتا رہا ہوں، اس کو سیکھ لیں۔ اور ایک نبض باقی رہ گئی ہے، کوئی دوست یہ نہ کہے کہ اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ جو پختہ صفرا والی نبض ہے، وہ ان چار انگلیوں کے درمیان میں جو دو انگلیاں ہیں، اس کے اوپر وہ نبض کا احساس ہوگا۔ آپ نبض کے بہترین ماہر بن جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صفرا کے بڑھنے سے بیمار ہے، یہ سودا کے بڑھنے سے بیمار ہے، یہ صفرا کے بڑھنے سے بیمار ہے، بلغم کے بڑھنے سے بیمار ہے۔ آپ اس کا علاج کرنے کے لیے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ ہیں صحت کی نبضیں۔ آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی نے یہ صحت کی نبضیں پہلے اس انداز میں پڑھی ہوں تو میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر مزید سیکھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ نبضیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہیں، طب قدیم میں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کی پہچان نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک رستہ دیتا ہوں، ایک لائن دیتا ہوں کہ آپ پہلے صحت کی نبضیں سیکھیں، اس کے بعد عمر کی نبضیں، پھر اس کی بگاڑ کی صورتیں۔ یہ مکمل ایک نصاب موجود ہے، مکمل بات موجود ہے۔
عزیزان محترم، اس سبق کے بعد تھوڑا سا سبق لے کے میں پھر حاضر ہوں گا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو آمد انقلاب کا انتظار نہ کر، تو آمد انقلاب کا انتظار نہ کر، انتظار نہیں خود انقلاب پیدا کر۔ آپ زندہ، صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ۔ جی دوستو، اگر ہمارا یہ چینل طب یونانی اور قانون مفرد ادا آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس میں بیل کا بٹن جو ہے وہ آپ دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہمارا یہ چینل آسان تشخیص، تجویز اور علاج کے متعلق ہے۔ طب یونانی مفرد ادائی کی ہی چیز ہے۔